یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ ہمارے پروگرام میں جن سیگمنٹس کو ہم شامل کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا درود تاج۔ درود تاج کو انشاءاللہ خوبصورت انداز میں پڑھا جائے گا۔ درود تاج کے بعد حصوں و الفاظ پر کچھ وضاحت کی جائے گی، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا لفظ سے شعر پڑھیے۔ ہمارے دو نعت خواں اس ٹائم میں ہمارے ساتھ ہیں، محمد صدیق اتاری صاحب اور سبتر اختری بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں سے ہم یہ مقابلہ کروائیں گے، لفظ سے شعر پڑھیں۔ ان کے سامنے 6 باکس ہوں گے، ہر ایک کو ایک باکس، دو باکس کھولنے ہوں گے، اس کے پیچھے ایک لفظ ہوگا جس پر سے انہیں ایک شعر پڑھنا ہوگا، اور وہ شعر صرف اور صرف سلام کا ہوگا، کسی اور کلام، مناجات یا حمد کا نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ ان کو اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ مقابلے کی صورت پیش کی جائے گی، لفظ سے شعر پڑھیں۔ پھر اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا سمجھ کر پڑھیے۔ 4 اشعار ایک درود پاک کے ہم شامل کرتے ہیں، درود و سلام کے۔ ان 4 اشعار کو 2 اشعار ہمارے نعت خواں اسلامی میں پڑھیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ہر شعر کو ممکن ہوا تو مختلف طرز میں پڑھیں گے، اور ان اشعار کی انشاءاللہ وضاحت پیش کی جائے گی، اور اس میں بیان کیے جانے والی نبی پاک کی شان کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اگلا سیگمنٹ ہمارا ہے پیارے نبی کی پیارے نام، پیارے نبی کے پیارے نام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یہ سیگمنٹ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین اتاری مدنی سے ہوگا۔ ان کے سامنے باکس آئے گا، اس میں کچھ حروف لکھے ہوں گے، پھر ہم ان سے کہیں گے کہ آپ یہ پہچانیں کہ یہ کون سا پیارے نبی کا نام ہے، اور پھر اس نام مبارک کو پہچاننے کے بعد اس کا معنی اور اس کے اوپر کچھ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اور آخری سیگمنٹ ہمارا ہوگا گلدستہ درود و سلام۔ کوئی ایک درود پاک اچھے انداز میں پڑھا جائے گا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ معلومات پیش کی جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم درود تاج کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ درود و سلام کی صداؤں کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام یا نبی سلام علیکہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ تو انشاءاللہ بڑھتے ہیں سیگمنٹ درود تاج کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى، صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين،
شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ سبحان اللہ۔ پروگرام یا نبی السلام علیکہ آپ دیکھ رہے ہیں، آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غلام محی الدین بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ غلام محی الدین بھائی، درود پاک کے تعلق سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ارشادات ہیں، ہم اگر کچھ ان کو بھی شامل پروگرام کریں تاکہ صحابہ کرام کی محبت بھی دل میں بڑھتی جائے، اور صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا اور درود و سلام کے حوالے سے صحابہ کس والہانہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، تو کچھ ہم ان کے انشاءاللہ فرامین کو شامل کریں گے۔ تو پہلے کچھ دو فرامین آپ ارشاد فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں درود پاک پڑھنے کے لیے آدھے سے زیادہ حصہ اپنا وقت خاص کر لوں درود پاک پڑھنے کے لیے، اس کے علاوہ اپنے کام سر انجام دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ فرمایا کہ میں فرائض و واجبات کے علاوہ سارا وقت ہی درود پاک پڑھنے کے لیے خاص کر لوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے ایسا کر لیا خلاصہ حدیث پاک کا تو یہ تیرے غموں کے لیے کافی ہوں۔ اللہ اکبر، واہ واہ، یعنی کثرت درود السلام، یعنی آپ اگر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ تمام تمہاری حاجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے، اگر درود
بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار ہاں ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار صرف ایک بار صرف ایک سبحان اللہ، کیا واقعی بیڑا پار ہوتا ہے. بالکل بیڑا پار. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ فرشتے درود پڑھنے والے کو کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، واہ تو واہ. باقی فرشتے آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو درود پاک نہیں پڑھتا، ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے جی. اور وہ درود پاک نہ پڑھے تو اب فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی بخشش نہ کر، اللہ اور پھر فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اللہ. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں، اور آپ ہی کا یہ بڑا مشہور جملہ ہے، مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُنَّةِ کثرت الصلاۃ علی رسول واہ اللہ واہ واہ. صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل سنت پر چلنے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. انبیاء کے سروروں سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سروروں سردار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام، السلام 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 یا رسول اللہ، السلام 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 یا حبیب اللہ. تو یہاں کے پریشانیاں حل کرانی درود پاک پڑھیں، اللہ کا قرب پانا ہے درود پاک پڑھیں، دعائیں قبول کروانی ہے، دعا سے پہلے دعا کے بعد درود پاک پڑھیں. تو یہ درود پاک جو ہے نا اگر پڑھو مومنوں قرینے سے تو آپ کو اس کی برکتیں بہت انشاءاللہ. اچھا، جمعے کے دن باقاعدہ عاشقان رسول کی مساجد میں اور گھروں میں بھی بعض عاشقان رسول درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک ہے حدیث پاک. کہ حدیث پاک میں خود ترغیب دلائی گئی کہ جمعے کے دن بڑے اہتمام کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرو. واہ واہ واہ. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو کہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی یہ حاضری کا دن ہے. اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا درود میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں. تو باقاعدہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ فرشتے آپ کا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے کر جاتے ہیں. کیا بات. حضور فرماتے ہیں کہ میں درود پڑھنے والے کو بھی جانتا ہوں، اللہ. درود پڑھنے والے کا نام، اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، لیکن جمعے کے درود پاک پڑھنے والے کا درود فرشتے لے کر جا رہے ہیں. تو یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور ایک جمعے کے دن اہتمام اور پروٹوکول ہے درود پاک پڑھنے والوں کا کہ ان کا درود پہنچانے کے لیے باقاعدہ فرشتے آتے ہیں. اور ان فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ صرف درود پاک لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے فلاں جگہ سے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام ہے، فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام.
جی مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو بھی جاری ہے اور آپ اشعار بھی سن رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. نعت خواہ اسلام بھائی کے ساتھ جو ہمیں سیگمنٹ کرنا ہے، لفظ سے شعر پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ. جی لفظ سے شعر پڑھیے. ہمارے ساتھ صدیق بھائی میرے سیدھی جانب ہے اور سبتر بھائی میرے دل کی جانب ہے. انشاءاللہ ان کو 6 باکس دکھائے جائیں گے. ہر باکس کے پیچھے ایک لفظ ہوگا، اس لفظ سے ان کو سلام کا ہی شعر پڑھنا ہے. جی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. نمبر 5. نمبر 5، پنجے تن کی نسبت سے 5واں نمبر کھولیے گا. اس کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ صدیق بھائی ماشاءاللہ. بے ٹھکانے. ایسا شعر پڑھیں جو سلام کا ہو اور اس میں لفظ بے ٹھکانے آ رہا ہو. بڑا مشہور کلام ہے اور کئی مرتبہ آپ یہ پڑھتے بھی ہیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کئی مرتبہ یہ کلام پڑھا جاتا ہے. یہ شعر جو نا یہ بڑی یعنی محبت ہوگا اس میں بھی اظہار ہے. آپ پہنچے سبتر بھائی اس شعر تک؟ ہاں ہاں. تلک بے ٹھکانے کہاں جائیں آقا، یہ غم کے مارے نہیں ہے کوئی انتظام، ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا. اب دوبارہ انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں ہمارے کیا نام ہے سبتر بھائی کی طرف. جی سبتر بھائی آپ کون سا نمبر چوز کر رہے ہیں؟ 4 نمبر. جی 4 نمبر کے پیچھے لاشا. یہ بھی بڑا مشہور کلام ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. غلام محی الدین بھائی یہ جو شعر ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد، سبحان اللہ. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی جو ہے وہ درود پاک پڑھ رہا ہو اور لاشا میرا کہے گا؟ یہ اتنی محبت کا اظہار کیا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے اور وہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ جو انتقال کر گئے تھے اللہ کے حکم سے وہ اٹھے، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو حضور کا معجزہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا. سبحان اللہ. اور والدین نے آپ کا کلمہ پڑھا آپ کی امت میں شامل ہونے کے لیے، ورنہ تو وہ موحد تھے، مسلمان تھے، دین حنیف دین ابراہیمی پر تھے. لیکن نبی پاک کا یہ معجزہ کتابوں میں لکھا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میرے والدین کو زندہ کر دیا جائے. حضور کی دعا پر آپ کے والدین زندہ ہوئے، کلمہ بھی پڑھا اور آپ کی امت میں بھی شامل ہوئے. اور پھر جو مرنے کے بعد آدمی کو یعنی ہم نہیں سن سکتے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ہماری سنتا ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے. قبر میں جا کے جواب بھی تو دے گا نا. جب سوال ہوگا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس وقت تو یہی کہے گا نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو اس وقت لاشا مسلمان کا یہی کہے گا کہ وہ رسول اللہ ہیں جن پر دنیا میں درود و سلام پڑھتا. تو یہ محبت کا اظہار ہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی کثرت سے سلام پڑھو، اتنی کثرت سے درود پاک پڑھو کہ آپ کی زبان پر درود و سلام جاری رہے. جیسے ہی قبر میں آپ جائیں اور نبی پاک تشریف لائیں، قیامت میں جب آپ حضور کو دیکھیں تو آپ کی زبان سے جاری ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو ایسی کاش ہماری عادت بن جائے. آمین بجائے خاتم النبیین. آئیے باکس دوبارہ دیکھتے ہیں اور صدیق بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. صدیق بھائی سے دوسرا سوال. جی صدیق بھائی باکس دیکھیے گا، کون سا نمبر؟ نمبر 1. نمبر 1. جی نمبر 1 کے پیچھے کیا ہے؟
چمکیلی رنگت. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ چمکیلی رنگت آ رہا ہو. خواب میں آؤ جلوہ دکھاؤ، خواب میں آؤ جلوہ دکھاؤ، نوری کو بھی نوری بناؤ، خواب میں آؤ جلوہ دکھاؤ، نوری کو بھی نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. دیتے صدیق بھائی کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی ہے. ذرا کیمرے میں دکھائیں، پہلے چہرے کے تاثرات کچھ اور تھے اور اب تاثرات کچھ اور ہیں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ علیہ شہزاد اعلیٰ حضرت جنہیں مفتی اعظم ہند کہا گیا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ خواب میں تشریف لائیں، اور خواب میں تشریف لا کر اپنا وہ نوری چہرہ، وہ نور برساتا چہرہ آپ مجھے دکھائیں، اور جو اس نوری چہرے کی برکت سے کیا ہو کہ میرا دل بھی نورانی ہو جائے، میرا چہرہ بھی نورانی ہو جائے. اور آقا آپ کی وہ چمکیلی رنگت، ہائے ہائے کتنا خوبصورت لفظ ہے، اے چمکیلی رنگت والے، کیا کمال ہے. یعنی محبت کا کتنا اظہار ہے، کیسی خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور نبی پاک کے لیے کتنے بہترین الفاظ کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اور یہی عاشقان رسول کا انداز ہونا چاہیے. سبتر بھائی کی طرف بڑھتے. سبتر بھائی باکس دیکھیے اور نمبر بتائیے. جی باکس نمبر 2 کے پیچھے کیا ہے؟ دعویٰ نہیں. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو واہ واہ، رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. واقعی نبی پاک کی رحمت پہ تو سب کا ہی دعویٰ ہے نا، سبھی نبی پاک کی دامن رحمت میں چھپے ہوئے ہیں، اور سب کو امید رحمت ہے. تو خالی ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ تھوڑی ہے کہ میں جو ہے وہ نبی پاک سے رحمت طلب کر رہا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک اپنی رحمت کے دامنوں میں چھپا لیں، بلکہ شاہ کی ساری امت یعنی آقا کی ساری امت رحمت کی متمنی ہے، اور جب متمنی ہے تو ملے گی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سب کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا بات، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے، رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. تو انسانوں کے، جنات کے، جانوروں کے، چرند کے، پرند کے، سب کے نبی ہیں. جہاں جہاں کی جب تک رب کی مخلوق ہے آپ سب کے نبی ہیں، تو جس کے آپ نبی ہیں اس کے لیے آپ رحمت. سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات. اس لیے ہم سب کا دعویٰ حضور کی رحمت کا ہے. صدیق بھائی کو باکس دکھائیے گا. جی صدیق بھائی 2 رہ گئے. نمبر 3. جی 3 کے پیچھے کیا ہے؟ ہر دم ایسا شعر. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسر پر، کیجے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہے
پہ سلام ہے دم دم، تم پہ سلام ہے دم دم۔ اب 6 نمبر رہ گیا 70 بھائی، 6 نمبر کے پیچھے کیا ہے دکھا دیجیے گا تاکہ 70 بھائی اس شعر تک پہنچے۔ جی، سفینہ، ایسا شعر پڑھنا ہے سلام کا جس میں لفظ سفینہ آئے۔ امیر اہل سنت کا کلام ہے۔ واہ واہ، جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے تجھے کو مدینہ، بادب اپنے سر کو جھکا کر، بادب اپنے سر کو جھکا کر، تو سلام سے رو رو کے کہنا۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں نعت خواں اسلامی بھائیوں نے آج کے سیگمنٹ کے لفظ سے شعر پڑھیے کوشش کی اور اچھے انداز میں انہوں نے جوابات دیے۔ تو ہم کچھ کالز ناظرین کی لے لیتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، بہت خوبصورت بزم ہے، اللہ پاک اس پروگرام کو بنانے اور چلانے والوں کو ثواب عظیم عطا فرمائے۔ عرض یہ ہے کہ یہ بتائیے درود پاک کتنا پڑھنا ہمارے لیے بہتر ہے، اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ ابھی تو غلام محی الدین بھائی نے حدیث پاک سنائی نا، حضرت ابی بن کعب والے، کتنا پڑھنا بہتر ہے؟ جتنا پڑھیں اتنا بہتر ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی برکتیں ملیں گی۔ قرآن کی اس آیت پر عمل ہوتا رہے گا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر، غیب بتانے والے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا، بلکہ وہ کہتے ہیں جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جس نے ایک مرتبہ درود پاک، نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ تو ایک 100 بار درود پاک کی فضیلت ہے، تو آپ جتنا پڑھنا چاہیں انشاءاللہ عز و جل اتنا آپ کو برکتیں ملیں گی۔ مومنوں بڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں بڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام۔ نیکسٹ کال۔ اللہ پروگرام کے سیگمنٹس اچھے ہیں، اس سے دلچسپی بھی رہتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 99 نام مبارک ہیں قرآن مجید کے آخر میں جو لکھے ہوتے ہیں، کیا عام آدمی ان کو اپنا وظیفہ بنا سکتا ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے نبی پاک کے نام کو ذکر کریں، مگر مخارج درست ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر حبیب اللہ، نبی الملاحم، شفیع اور اس طرح کے جو آپ کے القاب وہاں لکھے گئے ہیں اسماء مبارکہ، تو کوئی حرج نہیں، پڑھے جا سکتے ہیں اور پڑھنے بھی چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ ساتھ میں ان کا اگر ترجمہ کہیں ملتا ہو تو وہ ترجمہ بھی ہمیں سامنے، بلکہ ترجمہ بعضوں کا نیچے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ذہن میں ہو، تو جب وہ اسماء پڑھتے بھی جائیں گے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے گی۔ میں عرض کروں کہ جو اسماء حسنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارکہ ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی جو لکھے ہوتے ہیں، تو یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں جو قرآن میں بھی آئے اور حدیث میں بھی ہیں۔ سبحان اللہ، تو اگر اس نیت سے پڑھیں گے تو ثواب ہی ملے گا، کہ یہ اسماء وہ ہیں جیسے مزمل، مدثر، سراجم منیرہ، قاسم، تو کچھ اسماء نبی پاک کے قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں اور کچھ احادیث مبارکہ میں ہیں، تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا،
میں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. صدیق بھائی کو بھی جوش آ رہا ہے. لبوں پہ نام نبی جب آیا, لبوں پہ نام نبی جب آیا تو زیر پہاد سو کو پایا. لبوں پہ نام نبی جب آیا تو زیر پہاد سو کو پایا. جو ڈال دیتا ہے مشکلوں کو, جو ڈال دیتا واللہ ہے مشکلوں کو, واللہ میرے نبی کا ہے نام ایسا. ہم نے الحمدللہ ہمارے نعت خواں اسلام بھائی کے ساتھ ایک سیگمنٹ کیا, ایک چھوٹا سا مقابلہ کیا, انہوں نے اچھے انداز میں جواب دیا. اب تھوڑا سا مقابلہ ہمارے مبلغ غلام محی الدین اختاری دامت برکاتہم العالیہ سے بھی ہم نے کرنا ہے, اور بڑھتے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. جی, اس سیگمنٹ میں ہمارے غلام محی الدین بھائی کو ایک باکس دکھایا جائے گا جس میں 1 یا 2 حروف لکھے ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے پہچاننا ہے کہ آج جو ہم پوچھنے والے ہیں وہ نبی پاک کا کون سا نام مبارک ہے. تو دکھائیے گا باکس. جی, 2 لام آتے ہیں اس پیارے نام میں. اب آپ نے غور کرنا, آپ حروف بتائے جائیں گے جی. کہ بھئی یہ حرف آتا ہے نہیں آتا ہے. اچھا, حروف بتانا تو انشاءاللہ ہمیں پھر اس پہ آپ کو عرض کر دیں گا. جی, تو میم بتائیں آتا ہے اس میں, میم بھائی اس میں میم آتا ہے یا نہیں؟ نہیں آتا بھائی, نہیں آتا. جی آگے چلیے. بڑا ہی آسان نام ہے, اتنا مشہور, کیا کہنا ہے. اچھا, محبت کا اظہار اس میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا ہنٹس تو تو دیں, نام تو بتائیں نا آپ. ہنٹ تو دیں تھوڑا. پہلے آپ ایک حرف کی طرف پہنچے تو میں کوئی اشارہ دوں نا. آپ ابھی تک تو کوئی حرف ہی نہیں دے رہے. کوئی ایک تو آپ لکھوا دیں تاکہ پھر ہم بڑھیں آگے. جی, کئی نام ہے نبی پاک کے. نام تو بہت. اچھا, اب یہ جو نا 2 حروف کا مجموعہ, 2 لفظوں کا مجموعہ ہے یہ نام. اچھا جی, یہ جو آپ کو آخر میں 2 لام دکھ رہے ہیں یہ لفظ الگ ہے اور اس سے پہلے ایک لفظ الگ ہے. جی, سبحان اللہ. چلے ایک حرف میں لگوا دیتا ہوں اس میں, باقی پھر آپ. اس میں الف آتا ہے. الف لگوائیں. جی, الف آ گیا. اب آپ نے بتانا ہے. الف ہے, لام ہے, لام ہے. اب آپ نے بتانا اس سے اوپر والی لائن میں کیا آئے گا اور نیچے والی لائن میں لام کے بعد کیا آئے گا. نہیں آ رہا بھائی. چلے میں اس میں یہ بھی بتا دیتا ہوں, ایک اور حرف بتا دیتا ہوں, باقی پھر اوپر والا آپ نے پورا کرنا, اس میں آپ کو اشارہ نہیں دوں گا. اس میں ہا بھی آتا ہے, گول ہا. دیکھیں آخر میں ہا آ گیا, گول ہا. جی, یہ ہو گیا اللہ. اب اس سے اوپر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے, جیسے ذبیح اللہ, کلیم اللہ. ٹھیک ہے, یہ لفظ اللہ بنا نا. یہ تو اب اس سے اوپر جب ملائیں گے تو نبی پاک کا نام بنے گا, نام بن جائے گا. تو بالکل بنے گا, کیوں نہیں بنے گا. آپ بتائیں نا. وہ حبیب اللہ. آپ حرف بتائیں, آپ, ہم یہ تھوڑی بتائیں گے آپ کو. اب اتنے سارے القابات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حبیب یعنی اللہ ان حروف سے مل کر وہ نام بنے گا. ہاں, اللہ کے ساتھ اوپر ایک حرف, ایک لفظ اور آئے گا, اس لفظ کو ملائیں گے تو وہ پورا نام بن جائے گا. اچھا جی. محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا. نہیں بھائی, بہت مشکل پوچھا آپ نے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی آپ نے جو کہا ہے تو الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں ہوا. آپ نہیں, الفاظ کا انتخاب بالکل صحیح ہے, لکھنے والا بھی صحیح ہے, بولنے والا بھی صحیح ہے, دیکھنے والا بھی صحیح ہے. آپ آگے بولیں. کیا بولوں؟ آپ نے ابھی جو نام لیا تھا, اگر اسی کے حروف آپ لکھوا دیں, ابھی جو آپ نے نام لیا تھا. یا رسول اللہ.
نہیں حبیب اللہ. آپ اسی کے حروف لکھوا دیں اگر ہو سکتا آ جائے. ہا ہے اس میں؟ جی بھائی بتائیے ہا ہے یا نہیں؟ با. جی با ہے یا نہیں؟ یا ہے یا نہیں؟ با. کیا بات ہے جی. حبیب اللہ آپ پہنچے نہیں ہیں، پہنچائے گئے ہیں. نبی پاک کا یہ پیارا نام ذرا لکھ کر دکھائیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. جی حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا نام ہے. میں نے کہا تھا نا محبت جھلکتی ہے اس میں. پھر میں نے لفظ محبوب کبریا آپ سے کہا تو اس میں بھی حبیب اللہ، اس کا مطلب یہی بنتا ہے. اس کا معنی کیا ہے حبیب اللہ کا، پہلے آپ بتا دیں. حبیب اللہ کا مطلب ہے اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا. حبیب یہاں بمعنی محبوب، پیارا. تو یہ ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا. جی. تو ایک صحابی رسول نے کہا، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، حقیقی مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا. واہ واہ واہ. تو آپس میں گفتگو ہوئی تو ایک نے کہا کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا. صفی مانے چنا ہوا، بزرگ. دوسرے صحابی نے عرض کیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. واہ واہ. ایک نے کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا. واہ واہ. ایک نے کہا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لے آئے اور آپ نے صحابہ کرام کی گفتگو کو سنا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، وہ ایسے ہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، وہ ایسے ہی ہیں. کیا بات. اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، وہ ایسے ہی ہیں. لیکن سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حبیب کون ہوتا ہے؟ حبیب وہ ہوتا ہے جو رب کا کلیم بھی ہو، خلیل بھی ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب بھی ہو. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، آپ رب کے حبیب ہیں. سبحان اللہ. آئیے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے ہم اشعار بھی سنیں گے اور اس کی وضاحت بھی ہوگی. اور سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ. سمجھ کر پڑھیے. آج کے اس سیگمنٹ میں ہم سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو قصیدہ درود ہے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، اس کے 4 اشعار انشاءاللہ عز و جل ہم نے پڑھنے ہیں اور ان کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. پہلا شعر انشاءاللہ ہمارے 70 بھائی پڑھیں گے، پھر اس کی انشاءاللہ ہم وضاحت پیش کرتے ہیں. کعبے کے بدر الدجا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر الدجا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. غلام الدین بھائی، یہ جو شعر ہے اعلیٰ حضرت کا کعبے کے بدر الدجا، پہلے تو آپ کعبے بدر الدجا کا مطلب بتا دیں اور اس شعر کی کچھ وضاحت بھی فرما دیں. جی، کعبے کے بدر الدجا پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. کعبے کا مطلب تو سب سمجھتے ہیں کعبہ معظمہ. بدر الدجا، بدر کہتے ہیں ماہ کامل، یعنی پوری رات کا چاند، 14ویں رات کا چاند. اس کو بدر کامل بھی کہتے ہیں، بدر تمام کی بھی کہتے ہیں. اور دجا کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. تو بدر الدجا کا مطلب ہوا اندھیروں کو دور کرنے والے 14ویں کے چاند. اللہ اللہ. اور آگے ہے طیبہ کے شمس الضحیٰ. شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج، اور ضحیٰ ایک
وقت کو کہتے ہیں چاشت کا وقت، کہ جب چاشت کا وقت ہوتا ہے فجر کے بعد جب شروع ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو چاشت کا سورج، شمس الضحیٰ کا مطلب چاشت کا سورج۔ تو اب یہاں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، یعنی اے کعبہ مشرفہ میں طلوع ہو کر کفر و شرک کے اندھیرے کو دور کرنے والے آقا، اللہ آپ پر کروڑوں درود ہوں، اللہ آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور طیبہ کے وہ چاشت کا سورج، وہ نیر تاباں، وہ روشنی بکھیرنے والے کہ جس نے اس شہر کو مدینہ منورہ بنا دیا، آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت انداز میں سید اعلیٰ حضرت شان بیان فرما رہے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، اس کو شعر کو دونوں حضرات مل کے دوبارہ پڑھ دیں، پھر انشاءاللہ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا۔ اگلا شعر انشاءاللہ صدیق بھائی پڑھتے ہیں۔ جی اگلی صدیق بھائی۔ شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرمائے شافع روز جزا، شافع یعنی شفاعت فرمانے والے، روز جزا قیامت کے دن کے شفاعت فرمانے والے، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، ایک قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمانے والے پیارے نبی آپ پر کروڑوں درود۔ دافع جملہ بلا، دافع مانے دفع کرنے والے، دور کرنے والے، نجات دینے والے، جملہ یعنی تمام، بلا یعنی اے وہ نبی جو کہ تمام بلاؤں مصیبتوں کو اللہ کی عطا سے دور کر دینے والے ہیں، بلاؤں سے نجات دینے والے ہیں، ان بلاؤں کو ٹال دینے والے ہیں۔ اے دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ذکر کیے کہ آپ قیامت کے شفیع ہیں اور قیامت میں اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا کہ آپ دافع جملہ بلا یعنی تمام بلاؤں کو اللہ کی عطا سے ٹالنے والے ہیں اور اپنے غلاموں کی اللہ کی عطا سے مدد فرمانے والے ہیں۔ تو شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے تیسرا شعر ہمارے سبتر بھائی پڑھیں گے۔ تم سے کھلا باب جو، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے کھلا باب جو، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم سے ہے سب کی بقا، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ اس میں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سے کھلا باب جود، جود کہتے ہیں سخاوت کو، باب مانے دروازہ، باب جود یعنی سخاوت کا دروازہ، یعنی آپ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی جود و سخا کا دروازہ کھولنے والے، اللہ اکبر، آپ ہی کی سخاوت ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، تو اے جود و سخا کے دروازہ کھولنے والے آقا آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں درود ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا تم سے ہے سب کا وجود، اور آپ صرف جود و سخا یعنی سخاوت کا دروازہ کھولنے والے نہیں بلکہ آپ ہی کے صدقے ہمارا وجود ہے، بے شک آپ ہی کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، اور ایسی بنی ہے کہ اگر آپ نہ ہو تم سے ہے سب کی بقا،
تم پہ کروڑوں درود، اللہ۔ اگر آپ نہ ہو تو کوئی باقی نہ رہے۔ سبحان اور یہ اس حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے، تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم آسمان نہ بناتے، زمین نہ بناتے، جنت نہ بناتے، دنیا نہ بناتے۔ تو یہ حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرمایا آپ جود و سخا کا دروازہ کھولنے والے، اور آپ ہی کے دم سے ہمارا وجود ہے، اور آپ ہیں تو سب باقی ہیں، اے آقا آپ کی یہ شان ہے، تو آپ پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے چوتھا شعر ہمارے صدیق بھائی پڑھیں گے۔ آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، بندوں کی کتنی بساط، المدد رہنما تم پہ کروڑوں درود، المدد رہنما تم پہ کروڑوں درود، المدد ہے رہنما تم پہ کروڑوں درود۔ امام اہل سنت اس شعر میں پل صراط کا تصور باندھ رہے ہیں اور آقا سے التجا کر رہے ہیں۔ آہ وہ راہ صراط، غم کی کیفیت ہے، کہہ رہے ہیں آقا آہ وہ صراط پر چلنے والی جو راہ ہے، پل صراط ہے، آہ وہ راہ صراط۔ بساط مانے ہوتا ہے طاقت، بندوں کی کتنی بساط، یعنی ہماری کیا طاقت کہ ہم اس پل صراط پر سے گزر سکے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور جہنم کے اوپر بندھا ہوا ہے۔ دونوں طرف بڑے بڑے آنکڑے ہیں جو جانے والوں کو، جن کو اللہ چاہتا ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈال رہے ہیں، کوئی کٹ کٹ کر گر رہا ہے، کوئی گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے۔ آہ وہ راہ صراط، بندوں کی کتنی بساط۔ آقا ہم بندوں میں تو طاقت نہیں ہے، ہم تو پل صراط پار کر ہی نہیں سکتے۔ المدد رہنما، اے ہمارے رہنما ہماری مدد کیجئے اور ہمیں پل صراط سے پار کروا دیجئے۔ آپ پر اللہ کے کروڑوں درود، کروڑوں رحمتیں نازل ہو۔ آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط، بندوں کی کتنی بساط، المدد رہنما تم پہ کروڑوں درود، المدد رہنما تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اختتام کو پہنچا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام